الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم علماء کرام، معزز ساتھیوں، بزرگوں اور پردہ نشین میری محترم دیدی ماں بہنوں، آج کا دن بڑی مسرت کا، بڑی خوشی کا دن ہے. ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب کو بدلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کو بدلتے نہیں. وَلَن تَجِدَ بِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد شکر عطا اللہ تعالیٰ تقاضا کرتے ہیں کہ میرے بندوں، میرے بندیوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بنو. نعمت کا جو شکر ہوتا ہے اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمت باقی رہتی ہے. نمبر دو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نعمت بڑھتی ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اللہ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور نعمت کی ناشکری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو انسان جو پریشان ہے، ان نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے پریشان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی تو نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ نے نعمت کو کھینچ لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں، نعمتوں کو کھینچ لیتے ہیں. اس لیے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بات ملتی ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت تو نے جو ہم کو عطا فرمائی اس کے ظاہر ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ کی کوئی نعمت آتی تھی تو آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی. آپ کو جب فتح مکہ کی خوشخبری سنائی اور فتح مکہ کی خوشخبری میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددوں کے پہلے سے بھی اللہ تعالیٰ نے خبریں دی. ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت اتنی بڑھ گئی
کیا کتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، لمبا لمبا قیام کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے حتی تبرت قدمہ، آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ ایک نبی میں 40 مثالوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ہم رمضان میں 20 رکعت نفلیں پڑھتے ہیں، کبھی ہمارے پیروں پر ورم نہیں آیا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس نعمت کی شکر گزاری میں اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آیا۔ تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے تھکتے کی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ پاک مجھے نعمتیں دے رہا ہے تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی صفات ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آج آپ کی بستی میں آ کر بڑی خوشی ہوئی۔ بچوں کی جو پروگرامات سنے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کسی بڑے جامعہ بڑی یونیورسٹی کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے۔ سننے والے بڑے غفلت سے سن رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، کوئی کھڑے کھڑے سن رہا ہے، کوئی کنارے پر بیٹھے بیٹھے دین کی بات سن رہا ہے۔ آپ کو تو پتہ نہیں معصوم بچوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی زبانوں سے ہمیں کیا کیا پیغامات دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو ہمارے سامنے، اللہ کے نبی کی سیرت کو اور اللہ کے نبی کی لائی ہوئی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ بعض مجمع بہت توجہ کے ساتھ بات کو سن رہا تھا اور ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا تھا۔ مستورات ماشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ یہاں کی باتیں سن رہی ہے۔ مجھے تھوڑا لگ رہا ہے، معاف کرنا، کہ یہاں کے مردوں کے مقابلے مستورات بڑی فکر مند ہے، اور یہ معصوم بچوں کی زبان پر جو الفاظ ہیں ان کے پیچھے اساتذہ کی محنتوں کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں کی بڑی فکریں لگ رہی ہیں۔ بچوں کی اردو زبان، کوئی جیسے تو بہت بڑا عالم ربانی اردو میں بات کرتا ہو، اس طرح بچے اردو میں تکلم کرتے ہیں۔ یہ مت کہنا کہ ہماری زبان ہے، آپ کی زبان تو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ، آپ کی زبان اردو کیسی ہے اور آپ کی زبان گجراتی کیسی ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن آپ کے بچوں کی جو زبان اور بچوں کے بولنے کی جو اسٹائل اور جو انداز، جو لب و لہجہ، کہاں بات کو اونچا کرنا، کہاں بات کو نیچا کرنا، بچوں کی سمجھداری، بچوں کا فہم اور بچوں کی جو بصیرت جو جلسے میں نظر آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے آپ کی بستی کی اور آپ کے مدرسے کی حفاظت کرنا ہوگا۔ تعریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاتی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی محنتوں کو میرے نبی نے سنوارا۔ ابو بکر تمہاری کیا قربانی ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے آپ کو بلا رہے ہیں۔ عمر تم کتنے بڑے آدمی ہو کہ میں جنت میں گیا تو میں نے ایک خوبصورت قیمتی محل کو دیکھا، میرے دل میں سوچا کہ اتنا بڑا محل تو نبی کا ہو سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا تو نے پوچھا فرشتے سے یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتے نے کہا فتن من قریش، ایک قریشی نوجوان کا ہے جس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن عمر کی غیرت میرے سامنے تھی تو میں اندر انٹر نہیں ہوا۔ تو میرے نبی نے حضرت عمر کی قربانی کو سنوارا، صدیق اکبر کی قربانی کو سنوارا۔ 12 کے 12 پروگرام اور 12 کے 12 برنامج ہم نے کانوں سے سنے اور دیکھے، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ لیکن تھوڑا معاف کرنا، آپ کی تو رغبت کم لگ رہی ہے۔ اگر کوئی اسکول کا کوئی یونیورسٹی کا پروگرام ہوتا تو مجمع کھچا کھچ، اتنا خوبصورت میدان مدرسے میں ایک دینی پروگرام ہو رہا ہے۔ دنیا میں چاروں طرف حالات کے ماحول میں ہماری اس بستی میں قرآن اور حدیث کی باتیں ہمارے بچوں نے جو ہم اپنی زبانوں سے کہی، اس کی صدائیں بلند ہوئی، ہمیں اس کو توجہ کے ساتھ سننا بھی تھا، اس کے لیے ہمیں دن رات فکر بھی کرنی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ بڑے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی محنت ہے۔ بچوں نے جو قرآنی مکالمہ کیا تو قرآنی مکالمہ ایک بچے کے سوال کا جو انداز،
قرآن کریم کی آیت کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا اور قرآن آیتوں کا بالکل صحیح ترجمہ کہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے بچے نے نہیں کیا، یہ بڑی محنت کے ساتھ آتا ہے۔ میں نے سارے جلسے میں کہا کہ بچے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، جو سامنے جو مجمع بیٹھا ہے 33 سال کا، 40 سال کا، 65 سال کا، صرف ایک سوال کیا ہوتا کہ تم اس کا جواب بتاؤ تو ہو سکتا ہے ہم جواب دینے میں غلطی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں نے غلطی نہیں کی اور انداز ایسے سوالات میں بچے ماشاءاللہ ایک جھری ہوتے، جھری گھبراتے نہیں ہے، کتنے بھی بڑے انسان ان کے سامنے آ جائے لیکن ان کی زبان کے بولنے کی اسٹائل اور ان کے کھڑا رہنے کا جو انداز اور اپنا لب و لہجہ، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطری صفات اللہ نے آپ کی برادری میں عطا فرمائی ہے کہ آپ کے بچے بڑے جرأت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اگر ان بچوں کی اگر صحیح تربیت ہوئی تو مستقبل کا سید عبد القادر جیلانی ہے، ان بچوں کی صحیح تربیت ہوئی تو بھوشیہ میں علامہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ اگر بچوں کو تم نے صحیح سنبھالا تو وقت کے صابر کلیری ہے، اگر بچوں کی دینی تربیت کی تو وقت کے نظام الدین اولیاء ہے، اور وقت کے بڑے بڑے اکابر اور ان کا مستقبل چاند سے زیادہ روشن ہو سکتا ہے اگر ہم نے بچوں کو جس طرح ابھی سنبھالا ہے، مدرسے سے نکلنے کے بعد بھی ماں باپ اپنے بچوں کو سنبھالتے رہے ہیں۔ یہ مدرسہ اور مکتب اس کو معمولی مت سمجھو۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ شاعر مشرق کو کسی نے کہا کہ آج کے ملاؤں نے ہمارے بچوں کو بگاڑ دیا اور آج کے ملاؤں نے ہمارے بچوں کا دماغ محدود کر دیا، تو علامہ اقبال نے روتے روتے اسلام آباد کی کورٹ میں لاکھوں کی مجھے بات فرمائی تھی کہ میں جو حال اسپین کا دیکھ کر آیا ہوں، اگر تم اسپین کا حال اگر تمہارے سامنے آ جائے تو تمہاری زبانیں بند ہو جائے۔ جہاں اسلامی حکومت تھی، اسلام کے نعرے تھے، لیکن وہاں لوگوں نے مادی طاقت کو استعمال کیا، اللہ کی قدرت کو بھلایا، تو وہاں اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا اور پورا ملک ملحد کا مرکز بن گیا۔ یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ یہ اسلامی قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کے پیچھے رات و دن لگانا اور ان کے پیچھے دوڑ دھوپ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو کرے گا وہ آخرت میں بہت کچھ پائے گا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے جب بچہ مدرسے میں آ کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی بھی مغفرت کر لیتا ہے، اس کے استاد کی بھی مغفرت کرتا ہے اور اس کے ماں باپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے صرف بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے۔ در منصور کی روایت حضرت انس راوی نے فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی نوالی صلاۃ و تسلیم کا ایک مرتبہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا ایک انسان عذاب قبر میں گرفتار ہے، اس کی پوری کی پوری قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور عذاب میں لپٹا ہوا انسان قبر میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا عیسیٰ یہ میرا گنہگار بندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ کچھ مدت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا اسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھا وہ قبر میں جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے اور اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا الہ العالمین یہ کیسی بات ہے؟ کچھ مدت سے پہلے یہ تیرا بندہ گنہگار تیرے عذاب میں گرفتار تھا، آج وہی بندے کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ تو رب العالمین نے جو جواب دیا ہے وہ جواب ہم سب کو سننا چاہیے۔ اے میرے نبی عیسیٰ سن، یہ میرا گنہگار بندہ تھا، زندگی میں کبھی ایک نیکی نہیں کی، اس کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، زندگی گناہوں میں گزاری، گناہ کرتے کرتے اس کے دل گٹر کی طرح ہو چکے، لیکن جب وہ دنیا سے گیا تو ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ کے گیا تھا۔ جو بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے بھیجا تو استاد کا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی عیسیٰ
اس چھوٹے سے معصوم میرے بندے نے 3 ناموں سے مجھے پکارا. اللہ میرا ذاتی نام ہے، رحمان سے پکارا، رحیم سے پکارا. یہ میرے دونوں صفاتی نام ہیں. کہ مجھے یوں کہا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو میری غیرت کیسے گوارا کرے کہ اس کا بچہ میری صفت رحمان سے پکارے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں. میں نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. یہ ہمارا مدرسہ اور یہ ہمارا مکتب. اس لیے ان مکتب کی قدر کرے. بھائیو 100 روپے 500 روپے آج کل ہمارے بچے استعمال کر لیتے ہیں. ارے اب دنیا میں جا کر دیکھو، مدارس کے پیچھے مان لگانے والے ہر ماہانہ آمدنی جتنی ہے 8000 آمدنی ہے، تو ہر آمدنی میں سے آوق میں سے مستقل کچھ رقم اپنے بچے کو اللہ کا دین ملے اور اپنے بچے کو اللہ کا کلمہ ملے اور اپنے بچے کو صحیح تعلیم ملے، اپنے بچے کے لیے روپے خرچ کر کے جمع کر کے مدرسے میں پہنچاتے ہیں. تبھی ان کا نام نہ کوئی جانتا ہے کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ کا علم ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میرے بچے کی زندگی بن جائے اور میرا بیٹا اسلام کا داعی بنے، اسلام کا مبلغ بنے اور دین کا علم بردار بن کر پوری دنیا میں جا کر اللہ کے نبی کی زندگی کو امت کے سامنے پیش کرے. اس کے لیے جان اور مال کو کھپانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو ملی ہے اس کے لیے بڑی خوش قیمتی اور بڑی خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے. ہماری توجہ مدرسے کی طرف ہونی چاہیے. اتنی بہترین پڑھائی، اتنی اچھے بچوں کی تعلیم، لیکن خدا نہ کرے اگر ہمارا دل مدرسے کی طرف نہ ہوا. بھائیوں معاف کرنا یہ بغیر محنت سے نہیں ہوتا. اس کے پیچھے اساتذہ کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں، ان کی شفقتیں ہوتی ہیں، ان کا راتوں کا رونا ہوتا ہے، منتظمین کی نظریں ہوتی ہیں، ان کی دعائیں ہوتی ہیں. ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نتیجے کو ظاہر کرتے ہیں. یہ جلسہ ہمارے مدرسے کی ایک ادنا شکل ہمارے سامنے پیش کی ہے. ہم مدرسے میں کبھی کبھی جا کر دیکھیں ہمارے بچے کیسے پڑھتے ہیں، ہمارے محلے کے بچے قرآن کیسے پڑھتے ہیں، ہمارے محلے کے بچے کی میری تعلیم کیسی ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ کی زبان میں کہے گی ہم نے کوئی ساری جوانی گناہوں میں گزار دی اور غفلت میں اور کھیل کود میں گزاری، لیکن انشاءاللہ ہمارے بچوں کو ہم غلط تعلیم نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو صحیح پڑھائیں گے. اور بچے کو پڑھانے کے لیے اور مدرسے کو ترقی کروانے کے لیے جن چیزوں کی اور جن پیسوں کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ میں مزدوری کر کے بھی مدرسے کو پیسے دیتا رہوں گا. شادی کے موقع پر آدمی یہ نہیں سوچتا کتنا خرچہ ہوتا ہے اور آدمی کتنا بے تحاشا خرچہ کرتا ہے. گھر میں پیسے نہیں ہوتے، ادھر ادھر بھاگ کر پیسے کو جمع کرتا ہے. یہاں تو میرے بچے کی تعلیم کے لیے اگر سے میرا بچہ پڑھتا ہو کہ نہ پڑھتا ہو، میرا محلے کا مدرسہ ہے، میرا گاؤں کا مدرسہ ہے. دیکھو ابھی ہمارے ماسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماوے، ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت فرماوے. میرے بھائیوں یہ مدرسہ آپ کا ترقی پر ہے. لاک ڈاؤن کے بعد مدرسہ کھلا اور تعلیم کا وہ معیار کہ ہمارے علماء ان کی تعلیم کو سن کر احساس کرے اور تعلیم کو سننے کے بعد ان کے دل اثر لینے والے بنے. ایک کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہم سب کے دلوں کو جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ ہمارے مکتب کا نظام سنبھالو. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے ہیں اور بمبئی کے ساحل پر اترے ہیں تو دنیا کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشوران قوم حضرت کا استقبال اور ویلکم کیا ہے. اس وقت 2 باتیں فرمائی کہ میرے کالے پانی کی جیل میں اور مالٹا کی جیل میں میں نے 2 باتیں سیکھی ہیں. اگر دنیا کا مسلمان اگر کامیابی چاہتا ہے، اگر ترقی چاہتا ہے کہ مسلمان کامیابی چنے اور مسلمان ترقی پر آئے، تو میں نے جیل کی کوٹڑی میں 2 باتیں سیکھی ہیں. پہلی بات میں نے یہ سیکھی ہے آپس میں مسلمانوں کا اتحاد. ہم سب ایک ہو جائیں، ہمارے دلوں کا اجتماع، ہمارا آپس کا اتحاد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت آپس کا ملنا ہے. ذرہ ہو تو جم جاؤ صحرا نظر آؤ گے، قطرہ ہو تو مل جاؤ دریا نظر آؤ گے. میرے بھائیوں آپس کا اتحاد بہت بڑی طاقت ہے. ہم سب مل جل کر زندگی گزارے. مل جل کر زندگی گزارنے کے لیے لیٹ گو کرنا پڑتا ہے،
چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان وہ ہے الالد الخصام، جو جھگڑا کرنے والا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ پلاٹ میرا ہے، میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، یہ زمین میری ہے، میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے امتی، تو کبھی جھگڑا مت کرنا، تیری جو چیز دنیا میں باقی رہی ہے میں کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر تیری ساری کی ساری ضرورتیں پوری کراؤں گا۔ ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے دو بھائی اور ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائی اور دو بہنیں، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند پلاٹ کی بنیاد پر، تھوڑے مال کے ٹکڑوں کی بنیاد پر بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، گھر میں سوراخ آ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جھگڑا کرنے میں سب سے بڑی چیز جس کا دخل ہے وہ زبان ہے۔ زبان کا کڑوا بول گھر کو آگ لگا دیتا ہے، زبان کا سخت بول دل کو توڑ دیتا ہے۔ یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زہر بھی ہے، یہ زبان شہد بھی ہے اور یہ زبان تریاق بھی ہے، یہ زبان محبت بھی ہے اور یہ زبان نفرت بھی ہے۔ جب محبت کے ساتھ زبان چلتی ہے خاندان آباد ہو جاتے ہیں، معاشرہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے، سخت بن جاتی ہے، تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں رونے کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کی مسکراہٹ گھر کے کونے میں شیشے لگا لگا کر روتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولادوں کے دکھ کو سن کر ماں باپ گھروں میں روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محبت سے زندگی گزارنا سیکھو۔ محبت تو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتی ہے۔ صبر کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے، صبر کرو، صبر کرو، زبان سے کچھ بھی مت بولو۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی طاقت بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب صبر کیا۔ میرے نبی کی زندگی ہم پڑھے، میرے نبی کی سیرت پڑھے، میرے نبی کی گھریلو زندگی پڑھے۔ میرے آقا کے اخلاق اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، میرے آقا کے دل میں اپنی ماں کی محبت کیسی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھاتا، میرے پیچھے صحابہ کا مجمع ہوتا اور میری ماں یوں کہتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکارتی، قطعت صلاتی وقلت لبیک یا اماں، ان اپنی نماز کو توڑ دیتا اور کہتا ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے، ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ میرے نبی کے اخلاق اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے تھے۔ فاطمہ فرماتی ہے جب میں گھر میں داخل ہوتی تھی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی فاطمہ کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیٹی کو چارپا پر بٹھاتے اور اپنی بیٹی کے دانے ہاتھ پر بوسا دیتے۔ اے میرے نبی کی اخلاق اپنی بیٹی کے ساتھ ہے، میرے نبی کی اخلاق اپنی امت کے ساتھ ہے۔ آپ نے کبھی زندگی میں غصہ نہیں کیا، زندگی میں کبھی آپ نے سختی نہیں کی، آپ صبر کرتے تھے۔ آہ کرنا لگو کوسی اشتغے دل لگی لگی، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا۔ بھائیو صبر کرو، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ معاف کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کو جھگڑا پسند نہیں ہے۔ پڑوسیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، جس محلے میں جھگڑے ہوتے ہیں، جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں، شیطان کے بسیرے محلوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے سب سے بڑی طاقت آپس کی محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ زندگی محبت کے ساتھ گزارو، صبر کرو، معاف کرنا سیکھو، کسی کی غلطی کو مت اچھالو، کسی کی کمزوری کو مت اچھالو۔ میرا اللہ آسمان سے ہمیں برابر دیکھ رہا ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا
جو کسی کے اندر کے عیبوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ اس کو گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل کر لیتا ہے۔ تو یوں فرمایا کہ اگر دنیا میں انسان نجات چاہتا ہے تو پہلی چیز آپس میں اتحاد ہے، سب مل جاؤ، سب آپس میں مل جاؤ۔ ہمارے یہاں کوئی خاندان نہیں ہوتا، کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، میرے نبی امت بنا کر گئے ہیں۔ آپ کی زبان سے یہی جملہ تھا، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ دوسری بات فرمائی حضرت نے، اگر تم دنیا میں نجات چاہتے ہو تو جگہ جگہ پر مکاتب کا جال بچھاؤ، قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی ہو، مدارس کی جالیں بچھاؤ، مکاتب کی جالیں بچھاؤ۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جن کی قبر جنت المعلا میں ہے، وہ ایک بات فرماتے تھے، اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام دیے ہیں، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، لیکن فرماتے ہیں مجھے کسی عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی مغفرت کی امید نہیں ہے جتنی مجھے اس عمل پر ہے کہ میں نے ہندوستان کے علاقوں میں مکاتب کی جال بچھائی ہے، میں نے مسلمانوں کے بچوں کی زبان پر اللہ کا نام سکھوایا ہے اور ان کی زبانوں پر اللہ کے نبی کی سیرتیں ان کی زبانوں میں بولی ہے۔ اس عمل پر رب العالمین سے مجھے مغفرت کی امید ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ مکاتب بہت بڑی چیز ہے، اپنے بچوں کی پابندی کرنا اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ ہمارا مدرسہ ترقی پر آ جائے، کتنا شاندار ماحول لگ رہا ہے، اس کے پیچھے کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ ہماری زبانوں پر آج کل ایجوکیشن ہمیں حیدرآباد میں بڑے بڑے انجینئرس ملے، ان کی زبان پر یہ جملہ تھا، کاش کہ ہم عالم دین ہوتے۔ بنگلور میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ملے، ان کی زبان پر جملہ تھا، کاش ہم عالم دین ہوتے۔ ہم انگریزی تعلیم کا انکار نہیں کرتے، انگریزی تعلیم کی صرف ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو دینی تعلیم ہے۔ اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھائی، بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنایا، ہم دیکھ رہے سوالات قبرستان کو، ہمارے نوجوان لڑکے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، بائکوں پر سوار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں، گانا بجاتے بجاتے تمہارے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ میری ماں کی قبر ہے، ان کو پتہ بھی ہے میرے ابو کی قبر ہے، ان کو پتہ بھی ہے میرے دادا اور دادی کی قبر ہے، جنہوں نے کھیت چھوڑے، ان کھیتوں میں میں کھیتی کر کے آج اپنی جوانی کو لگا رہا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بچوں کو دنیا دار بنا دیا، بچوں کو دیندار نہیں بنایا۔ بچوں کو دیندار بنانے کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب ماں دیندار ہوتی ہے تو بیٹا دیندار ہوتا ہے، باپ دیندار ہوتا ہے تو بیٹا دیندار ہوتا ہے۔ مولانا علی ندوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے زبردست عالم گزرے ہیں، بڑے بڑے عرب علماء ملک شام سے لے کر مکہ المکرمہ سے لے کر ملک شام تک عرب کے بڑے بڑے علماء ان کی زندگی پر اور ان کے علوم پر رشک کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا گھر میں، میرے گھر کا ماحول دینداری والا ماحول تھا۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا تو میرے گھر میں رونے کی آوازیں آتی تھی، ایک طرف میری ماں رو رہی ہے، ایک طرف میری بہنیں رو رہی ہیں، تو میں ماں کے رونے کی وجہ سے میں اٹھ جاتا تھا اور ماں کی گود میں بیٹھ کر کہتا، ماں تو کیوں روتی ہے، ماں تو کیوں روتی ہے؟ تو ماں فرماتی، بیٹا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کر رہی ہوں، بیٹا اللہ سے جنت مانگ رہی ہوں۔ اور میری ماں یہ فرماتی ہے، ماں یہ میرا بیٹا علی ہے، اس سے دین کا کام میرے بیٹے کو نیک بنا دے۔ مولانا علی ندوی فرماتے ہیں جب میں بڑا ہوا اور میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کے درسگاہ میں جب مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے میری ماں نے بھیجا تو میرا تھوڑا سا دل انگریزی کی طرف مائل ہوا، میں انگریزی بولنے لگا، انگریزی سیکھنے لگا۔ جب میری ماں کو پتہ چلا ہے ان کے خطوط اور ان کے لیٹر آج بھی کتابیں محفوظ ہیں، تو ماں نے یوں کہا، بیٹا علی میاں میرے خاندان میں انگریزی پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن میں ان کی خدمت کو اپنے علاقے سے زیادہ ان کی نہیں دیتی ہے، ان کی خدمات کا اثر اپنے علاقے پر محدود ہے، لیکن ہمارے اس ماحول میں جو علماء پیدا ہوئے ہیں جن کا علم کا ڈنکا دنیا میں بجا ہے، جن کا علم کا ڈنکا مشرق اور مغرب میں پہنچا ہے، بیٹا علی میاں
تمہاری زبان عربی ہو جائے، تمہارا دل دینی تعلیم کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر آگے لکھا ہے میرے بیٹے علیمیہ تم اکیلے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے 100 بیٹے عطا فرماتا، میں 100 کے 100 بیٹوں کو عالم دین بناتی، لیکن بیٹے تم اکیلے ہو، تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرا اللہ میرے بیٹے کے اندر 100 بزرگوں کی خوبیاں پیدا کرے۔ دنیا جانتی ہے علی نبی رحمت اللہ علیہ کو جس ملک میں گئے ہیں، یورپ کے ممالک میں گئے، مشرق اور مغرب کے ملکوں میں گئے، یہاں تک کہ عرب ملکوں میں گئے، تو وہاں کی حکومتوں نے حضرت کا شاندار استقبال کیا، لیکن زندگی سادگی کے ساتھ گزاری تو ان کے پاس قرآن حدیث کے علوم تھے۔ میں نے ایک بچے کے بارے میں پوچھا جو سوال کر رہا تھا کہ بچہ کس کا ہے، اس کی زبان کو کتنے سوالات کی بوچھار ہے، اس کا حافظہ کتنا بہترین ہے۔ اگر یہ بچہ اگر پڑھ گیا تو سوالات کے مستقبل کا زبردست فقیہ اور قاضی بن سکتا ہے، زبردست مفتی بن سکتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر سکتا ہے۔ اس بچے سے ابھی پتا چلتا ہے اگر اس کے ماں باپ نے بچے کی صحیح تربیت کی تو دنیا کو بتا سکتا ہے کہ علم کسے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں دنیا کی دولتوں نے اور مال و دولت کی محبت سے ہم اپنے بیٹوں کو غلط جگہ پر ہم لگا دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دیندار ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچوں کو دیندار وکیل بناؤ، اپنے بچوں کو دیندار ٹیچر بناؤ، ہمیں مثال لے کر کے، لیکن سائنس ایجوکیشن دینی تعلیم کے بغیر یورپ میں جا کر دیکھو گندے ناچ کو، یورپ میں جا کر دیکھو گندے ماحول کو، وہ ایجوکیشن دیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، ان کی زندگی برباد ہو چکی، ان کے دلوں کو سکون نہیں ملا۔ ایجوکیشن تو دین کی تعلیم کے ساتھ ہے، لیکن اگر تمہارا بیٹا حافظ قرآن بنے، تمہارا بیٹا عالم دین بنے، میرا ایک بھی بھائی عالم اور حافظ نہیں ہے، لیکن میرے ابو نے مجھے پڑھانے کا ارادہ نہیں تھا، ان کو اسکول میں لگانے کا ارادہ تھا، لیکن میری ماں نے مجھے پڑھایا اور آج میں عالم دین بنا۔ میرے ابو دنیا سے رخصت ہو چکے، میرے بھائیوں کو جا کر پوچھو کہ کبھی ابا کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھایا کہ نہیں پڑھا۔ میں عالم ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ قبر میں جا کر کیا معلوم ہوتا ہے، قبر کے حالات کیا ہوتے ہیں، قبر میں جا کر کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اپنا بیٹا دیندار ہوگا، بیٹا عالم دین ہوگا، حافظ قرآن دیندار ہوگا، تمہاری قبر سنور جائے گی۔ اسے ماں باپ اپنے اولادوں کو صحیح تربیت کرے اور اپنے اولادوں کو دیندار بناوے۔ لیکن میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، بچوں کی جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے اکابر بنے ہیں، جن کا نام دنیا میں روشن ہوا ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، مولانا علیمیہ ندوی ہو، نظام الدین اولیاء ہو، حضرت مختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا محمد الیاس علیہ رحمہ ہو، مولانا مدنی ہو، مولانا گنگوہی ہو، جتنے دنیا میں بڑے بڑے علماء میں ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی تربیت ہے۔ باپ کا کردار کم رہا ہے، ماں کی توجہ زیادہ رہی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی فرماتے تھے کہ نظام باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تمام ولیوں میں اتنا بڑا ہے جتنا جبرائیل کا مقام تمام فرشتوں میں ہے۔ باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے دیہات میں پیدا ہوئے، ماں دیندار تھی، ماں تقوی والی تھی، ماں راتوں کو رونے والی تھی۔ آج تو ماں فیس بک پر چل رہی ہے، آج ماں فیس بک پر چل رہی ہے، ماں واٹس ایپ پر چل رہی ہے، ماں موبائل کے کارٹون دیکھتی ہے۔ ارے تیرے بچے کیسے لباس پہنتے ہیں، تیرے بچوں کے سر پر ٹوپی نکل رہی ہے، تیرے بچوں کے بال کیسے ہیں۔ ماں کی جیسی زندگی ہوگی ویسی زندگی اولاد کی پڑے گی۔ اس علماء نے لکھا ہے جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے دودھ تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، ماں کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے، ماں پردے کی پابند ہوتی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے ساتھ ساتھ ماں کے اندر کے خیالات بچے کے دل میں داخل ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ماں دیندار نہیں ہے، ماں کی زندگی تقوی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ماں موبائل دیکھتی ہے، کارٹون دیکھتی ہے، وہی ماں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو ماں کے خیالات کا اثر بھی دودھ کے ساتھ ساتھ اولاد کے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ ماں اپنے آپ کو نیک بناؤ۔ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ہیں ان کی مائیں بڑی دیندار تھی، ان کی مائیں بڑی راتوں کو رونے والی تھی۔
باجی بستانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی جب پیدا ہوئے ہیں، ابا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ماں غریب ہے، لوگوں کے گھروں پر برتن دھو کر گھر کا گزران چلاتی ہیں۔ باجی بستانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ جب باجی چھوٹے سے بڑے ہوئے تو محلے میں کھیلنا شروع کیا، ان کو فکر ہوئی میرا بچہ محلوں کے دوستی بنا کر میرا بچہ بگڑ جائے گا، کسی فکر میں تھی کہا میرے بچے کو مجھے پڑھانا ہے، تو کسی نے کہا کھلا مکتب چلتا ہے، ایک نیک عالم دین بچے کو پڑھاتے ہیں اور ان کے پاس جو بچہ پڑھ کے نکلتا ہے خالی عالم دین نہیں بلکہ ولی کامل بن کے نکلتا ہے۔ تو ماں کے بچے کو لے کر کے استاد کے پاس مسجد میں پہنچی اور کہا استاد جی اس کے مرحوم ابا کی بھی تمنا تھی، میری بھی تمنا ہے میرا بیٹا اللہ کو پہچاننے والا بنے، میرا بیٹا اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کے فکر نہیں چاہیے، میرا بیٹا اللہ کو پہچاننے والا بنے، تو آپ میرے بیٹے کا داخلہ مدرسے میں کر دو۔ استاد نے اس کی ماں کی بڑی قدر فرمائی، اپنے بچے کو رکھ کر مدرسے میں چلے جاؤ، لیکن ماں نے عجیب بات فرمائی کہ استاد جی یہ بیٹا میرے پاس رہا ہے، یہ اس کے دل میں ماں کی مانگتا ہے، لیکن اس کو گھر پر آنے کی چھٹی مت دینا، بار بار گھر پر آتا رہے گا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اس کے دل میں علم کی مضبوطی نہیں آئے گی، جب بھی چھٹی مانگے اس کو چھٹی مت دینا۔ استاد نے کہا ماں بڑی دیندار ہے اور ماں نے اچھی عجیب قسم کی باتیں فرمائی۔ پھر استاد پڑھاتے رہے، باجد پڑھتے رہے، کچھ مدت کے بعد باجد کو اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ ہر ایک بچے کو ماں کی یاد آتی ہے۔ میرے بھائیوں بچوں سے محبت کرنا ہے نا تو محبت کرنے کے طریقے ہیں، مدرسے کی پڑھائی میں محبت نہیں ہوتی، استاد نے مارا بھی نہ ہو اور بچہ گھر پر آ کر یوں کہہ دے مجھے استاد نے مارا ہے اور جوش میں آ کر پھر مدرسے میں جا کر جھگڑا کرنا، استاد سے ادھر ادھر کی بات کرنا، اس سے بچے کبھی نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہے نظام والوں کے پاس جا کر بات کرو، نظام والے استاد سے بات کریں گے، کیونکہ بچے کا استاد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے، یہ روحانی رشتہ ہوتا ہے۔ باجی بستانی رحمت اللہ علیہ کہا مجھے گھر جانا ہے، استاد کو کہا میری ماں کی یاد آئی ہے۔ استاد نے سوچا میں کیا کروں، اگر بچے کو چھٹی دیتا ہوں تو اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کیا کروں؟ اللہ سے دعا مانگی میرے اللہ میرے دل میں کوئی بات ڈال دے۔ اللہ والے تھے تو دل میں بات آئی، بیٹے کو کہا بیٹا تو اتنا سبق یاد کر کے میرے پاس آ جا، اگر تو سبق یاد کر لے گا تو میں تجھے گھر پر چھٹی دے دوں گا۔ اور سبق اتنا دیا کہ بچہ یاد نہیں کر سکتا۔ جب بچے نے سبق دیکھا اور کتاب کھولی، قرآن کھولا تو اتنا سبق تم یاد نہیں کر سکتا، لیکن باجد خود فرماتے ہیں کہ میرے کہا یہ اللہ میری امی یوں کہتی تھی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، میرے استاد روزانہ مجھے یہ سکھاتے ہیں بیٹا کرنے والے تو اللہ ہے۔ پھر باجد بستانی چھوٹے تھے، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت سے نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی میرے اللہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے سبق یاد کرا دے، مجھے سبق یاد کرا دے۔ میری ماں نے بھی یہ تعلیم دی ہے اللہ کرتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے مجھے سبق یاد کرا دے۔ بس کسی دعا کرنے کے بعد یاد کرنا شروع کیا، ایک رات میں 13 پارے حفظ کر لیے۔ کتنا پارے؟ 13 پارے حفظ کر لیے۔ جب فجر کی نماز کو استاد کے پاس پہنچے تو استاد نے سبق سنیے، استاد نے کہا بیٹا تو سبق یاد کر لیا؟ کیا استاد جی پورا سبق مجھے یاد ہو گیا، فر کے 13 پارے مکمل سنا دیے۔ استاد نے کہا بیٹا گھر جاؤ۔ اب باجد ماں کی محبت میں ماں کی محبت کے گون گاتے 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 گھر پر جا رہے ہیں۔ گھر گئے تو دروازہ بند تھا، کہا اماں جی دروازہ کھولو۔ کہ کون؟ کہ باجد۔ تو ماں نے اندر سے جواب دیا کون باجد؟ ارے میرا باجد تو کس وقت میرے گھر پر آئے گا جبکہ اس کو ولایت کاملہ مل چکی ہوگی، جبکہ وہ تو اللہ کا ولی بن چکا ہوگا۔ ہم تو استاد سے عہد کر کے آئی ہوں جب تک میرا بیٹا ولی کامل نہ بنے میرے بیٹے کو گھر پر نہیں دیکھنا تو میرا باجد نہیں ہو سکتا۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ اس زمانے کی ماں تھی، جب تک جا کر باجد بنے ہیں، اللہ والے بنے ہیں۔ بچہ روتا روتا مدرسے میں پہنچا،
استاد نے دیکھا بیٹا جلدی کیوں آ گئے؟ تو بیٹے نے کارگزاری سنائی. استاد نے فوراً اپنی گود میں بچے کو رکھ لیا اور اپنے امامے کے سینے سے بچے کے آنکھوں سے آنسو پوچھے کہ بیٹا کیا ہے کہ میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا. استاد سمجھے کہ بچے کے آنکھوں میں آنسو ہے، اس کا چہرہ لال ہو چکا ہے. تو بیٹا کیا تم اس وقت بھی اپنی ماں سے راضی ہو؟ موت میں اپنی قدر کو پہچانو اور نوجوانوں کو اپنی ماں کی قدر کو پہچانو. تو ماں استاد جی میں اپنی اماں سے راضی ہوں، بہت دل ٹوٹا ہے، بہت آنکھوں میں سے آنسو بہے ہیں، لیکن استاد جی میری ماں میری بھلائی چاہتی ہے، لیکن میں آپ سے ایک دعا کرواتا ہوں کہ استاد میری ماں بری ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں میری ماں میرے بارے میں جو خام سوچا ہے کہ اللہ مجھے ولی کامل بنا دے، تب تک اللہ میری ماں کو زندہ رکھے. میری ماں کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں، میری ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے. استاد نے بڑی شفقت سے کہا بیٹا میں اللہ سے دعا کروں گا. بیٹا پڑھتا رہا یہاں تک کہ 16 سال مکمل ہو چکے. اور باجی بستانی رحمت اللہ علیہ جب نوجوان عالم دین اللہ کے ولی بنے، ایک مرتبہ ان کے استاد رات کو تہجد کی نماز پڑھ کے سوئے ہوئے ہیں اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میرے نبی نے فرمایا بایزید کو اللہ نے ولایت کبریٰ عطا فرما دی ہے، بایزید کو گھر پر بھیج دو اور بایزید کے سر پر امامہ ولایت کا پہنا دو. استاد نے جلدی وضو کیا، مسجد میں آ کر دیکھا تو بایزید نماز میں مشغول تھے، سجدے میں مشغول تھے. استاد پیچھے بیٹھ گئے. بایزید نے جب سلام پھیرا ہے تو بایزید کے سر پر امامہ پہنایا اور کہا بیٹا اپنے گھر پر چلے جاؤ، اللہ نے تمہاری نیت کو پوری کر لی ہے، اللہ نے آپ کو ولایت کبریٰ عطا فرمائی ہے. بایزید بستانی رحمت اللہ جب گھر پر جا رہے تھے، اس وقت بھی گھر کا دروازہ بند تھا اور گھر کہا اما جی دروازہ کھولو. میں بایزید الگ ہوں تو ماں دوڑتی آئی اور ماں نے دروازہ کھولا ہے. یہ کہ بایزید خوبصورت نوجوان اور ماں روتی اپنے بیٹے سے معانقہ کیا اور اس سر پر بوسے دے رہی ہے کہ بیٹا میں دودھ کے لیے گرم دودھ کر رہی ہوں، بیٹا تو یہاں بیٹھ جا. پھر ماں نے اللہ سے دعا فرمائی اللہ میری نیت کو تو نے پوری کر لی ہے، میرے بیٹے کی پیشانی پر ولایت کا نور ٹپک رہا ہے، یہ اللہ تو جب تک مجھے موت دے دے میری تمنا پوری ہو چکی ہے. میرے بھائیوں وہ بایزید غصہ بھی رہے ہیں کہ ماں کی وہ خدمت کی ہے کہ ماں جب بری ہو چکی ہے اور ماں نے کہا بیٹا مجھے پانی پلا دے. جب بایزید پانی کو لے کر آئے تو ماں کی آنکھ لگ گئی. وہی دروازے پر کھڑے رہے ماں کے بستر کے پاس، ماں کو اٹھایا نہیں کہ میری ماں کی نیند خراب ہوگی. کھڑے فجر کی اذان ہوئی ہے، ماں کی آنکھ سے وہ دیکھا بایزید بستان میں آگے کھڑے ہیں کہ بیٹا تو کب سے کھڑا ہے؟ کہ ماں جب سے تجھے پانی منگوایا تب سے کھڑا ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا اللہ تیرے علم میں برکت دے، اللہ تجھ سے پوری دنیا میں کام لے. بایزید کتنے بڑے ولی کامل بنے ہیں، ایک ماں کی صحیح تربیت کے نتیجے میں بنے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا ایک بڑھیا انتقال کر کے ان کے پاس پہنچی کہ بایزید تم اچھے ہو کہ میری گدھے کی جو بچی ہے. اللہ والے بزرگ سے فرمایا یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کون اچھا ہے. ان کا انتقال ہو چکا تو بڑھیا نے خواب میں بایزید کو دیکھا تو بایزید نے کہا بڑھیا تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جنت دے دی. پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہ میرے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، کرامن کاتبین کو، منکر نکیر کو بھیجا اور سوال جوابات ہوئے، سوال کرنا شروع کیا. تو میں نے یوں کہا جب فقیر بادشاہوں کے دروازوں پر آتے ہیں تو ان کو سوال نہیں کیے جاتے، وہ تو بادشاہوں کے پاس لینے آتے ہیں، میں تو اللہ کی رحمتوں کو لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے میری باتیں سن کر اللہ نے میری مغفرت فرما دی. میرے بڑوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں ضرورت ہے ان بچوں کی، چھوٹے بچوں کی جو کیپیسٹی میں نے دیکھی ہے، یہاں صلاحیتیں دیکھی ہے. اس کے پہلے جلسے میں 3 سال کے پہلے آیا تھا. آج وہ بچے آوارہ ہو رہے ہیں. وہ بچے میں 2 بچے مجھے ابھی ملے جن کے بال میں نے دیکھے، جنہوں نے جلسے میں آ کر بہترین تقریر کی تھی اور اپنی صلاحیت کو امت کے سامنے پیش کیا تھا. لیکن وہ بچہ ماں باپ کے قابو میں نہیں ہے، بڑا موبائل کے جیب میں تھا. یہ بچے اگر تم نے نہیں سنبھالے تو بچے پورے کرکٹ کی طرح راستوں میں بکھر جائیں گے.
استادوں کی محنت ضائع ہو جائے گی. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو دیندار بناؤ اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو. ہمارے مولانا ذوالفقار کا نقشبندی نے ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ان کے مدرسے میں ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا تو جب استاد جی کا بیٹا پر چھوٹا سا بچہ سختی والا, تو اس نے 3 پارے دوسرے زبانی سنا دیے, الف لام سے لے کر تیسرا پارا. جب چوتھا پارا آیا تو لڑکا اٹک گیا, پڑھ بھی نہیں سکتا. استاد جی کا سمجھ میں نہیں آتا, 4 سال کا بچہ 3 پاروں کا حافظ ہے, چوتھا پارا بالکل یاد نہیں ہے. تو ان کے والد صاحب کو مدرسے میں بلایا تو ابا نے کہا مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں, میں گھر جا کر پوچھتا ہوں. کتنے والدوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا میرا بیٹا کیا کرتا ہے. ہاں, کتنے بار اسکول کے چکر لگائے ہوں گے کہ میرا بیٹا کیسا پڑھتا ہے, لیکن کبھی کسی بہت کم والد جو دیندار ہوتے ہیں, جن کے دل میں عقیدت کا فکر ہوتا ہے, وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے بارے میں فکر کرتے ہیں, استادوں کو گھر پر بلاتے ہیں, ان کی کھانے کی دعوت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, پھر اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتے میرا بیٹا استادی کیسا پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرماوے. تو گھر جا کر بیوی سے پوچھا کہ مدرسے میں نئی بات سنی ہے کہ ہمارا بیٹا 3 پاروں کے قرآن کا حافظ ہے اور چوتھے پارے سے بالکل یاد نہیں ہے. تو بیوی نے کہا کہ راز کی بات ہے. تو شوہر نے کہا جب تو راز کی بات میں بتائے گی تو مجھے کون بتائے گا. کہا میں 3 پاروں کی حافظہ ہوں. جب میرا بیٹا پیٹ میں تھا میں روزانہ 3 پارے زبان پڑھتی تھی. جب میرا بیٹا پیدا ہوا, جب دودھ پیتا تھا تو میں 3 پارے اس کے سامنے روزانہ زبانی تلاوت کرتی تھی. اس کا یہ اثر ہوا کہ پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں 3 پارے محفوظ ہو گئے. یہ ہے ماؤں کی تربیت اور یہ ہے باپ کی نگرانی. اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. حضرت علی فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین, اپنے اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ اور اپنے اولادوں کی دینی تربیت کرو. تو ماشاءاللہ بہت وقت ہو چکا ہے, رات کا وقت میں بات میں لمبی کرنا نہیں چاہتا. یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے کہی ہے کیونکہ ہمارا جلسہ ہے, ہمیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. لیکن آج سے ارادہ کر کے جاؤ انشاءاللہ ابھی ہمارے بچوں کو انعام ملے گا, انعام ملے گا ہمارے بچوں کو. ماں باپ کے دل میں کتنی خوشی ہوگی جب بچوں کے ہاتھ میں انعام ہوگا. بلکہ بعض ماں باپ کو اپنے بچے کے ہاتھ میں انعام دیکھ کر مارے خوشی کے رو کرتے ہیں. جب کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو پکارے گا اور ان کو جب جوڑے پہنائے جائیں گے اور ان جوڑوں کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ڈھک جائے گی, ان کے ماں باپ کا کیا جنت میں اکرام ہوگا. یہ تو دنیا میں ایک تو خالی ماڈل ہے, ماڈل اور ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا بدلا دے گا. جن کے بیٹوں نے قرآن پڑھا ہے, جن کے بیٹوں نے قرآن اندر دیکھ کر پڑھا ہو یا قرآن کریم کے حافظ ہو, یہ پورا مطلب ارادہ کر کے جاؤ ہمارے ہر بچے کو ہمیں حافظ قرآن بھی بنانا ہے اور عالم دین بھی انشاءاللہ بنانا ہے. تو انشاءاللہ بچیوں کو بھی حافظہ بناؤ, بچوں کو بھی حافظ بناؤ. ہمارے سوالات کے گھر گھر میں اللہ کے دین کے داعی ہو, گھر گھر میں علماء کی جماعت ہو, گھر گھر میں حفاظ کرام ہو. اور دیکھو مدرسے کے پیچھے مال کو خرچ کرنے والے ہو, مدرسے میں تھوڑا انٹرسٹ ہو. ایسا نہیں کہ 4-5 لوگ محنت کرتے نہیں, ہم مدرسے میں آ کر پوچھے ہماری کوئی ضرورت ہے, تھوڑی تمہاری دعا لگ جائے گی, تمہارا جسم کی محنت لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑا بنا کر دیں گے. بنانے والے بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ افریقہ کے علاقوں میں جا کر دیکھو, ساؤتھ افریقہ کے سورت کی ایک فیملی, ان کے گھر میں صرف 40 علماء بنائے, کروڑوں پتی لوگ ہیں اور کتنے افریقہ کے جنگلوں کے مقاصد وہ سنبھالتے ہیں اور انہی کی اولاد وہاں جا کر امتحان لیتی ہے اور وہ جان مال خرچ کرتی ہے. آخر میں بہت کچھ ملنے والا ہے. میرے بھائی دنیا میں یہ حالات اچھے نہیں ہے. ایسے وقت میں ہمیں کچھ توجہ اللہ کے سامنے کرے, اپنی رونے کی عادت کو بناوے, نمازوں کی پابندی کرے, قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے اور اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈالے, اللہ کے نبی کی محبت دلوں میں اتارے. میرے بھائیوں اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو
اور اپنے پیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گروبند ڈالو اور لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ. پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, نبی بھی تم سے محبت کرے گا. ہماری پوری برادری اور ہمارا پورا گاؤں اللہ کے نبی کی سنتوں کا عاشق بن جائے, ہماری مستورات پردے میں آ جائے, ہمارے نوجوان اللہ کے دین کے داعی بن جائے, ان کے بعد سنت کے مطابق ہو, ان کی زندگی سنت کے مطابق ہو. علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے, کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عزیز سلا دیا, جسے میرے غم میں بلا دیا اسے میرے جی سے بلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. میرے بھائیوں, میرے نبی کی سنت ذبح ہو رہی ہے. نوجوان بال کیسے کرتے ہیں, ماں باپ بچوں کی نگرانی کرے. خدا کی قسم, اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کے موبائل کو کھول کر اندر کے آپشنوں کو دیکھ لیا تو باپ تڑپ تڑپ کر مرے گا, ماں تڑپ تڑپ کر روے گی. جوان بچوں کو موبائل کی کیا ضرورت ہے, جوان بچوں کو موبائل کی کیا ضرورت ہے. یہ موبائل نہیں ہے, یہ جہنم کا شعلہ ہے. یہ موبائل نہیں ہے, یہ جہنم کا اندھیرا ہے جو ہمارے دل سے ایمان کو ختم کر دے گا, اللہ کی محبت دل سے نکال دے گا. ایک اللہ والے فرماتے ہیں, بہت سے لوگ آج رات کے اندھیریوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کا ایمان دلوں سے نکل چکا ہے اور اس کا ظہور موت کے وقت ہوتا ہے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت کرے. اس لیے یہ ہماری مدد دنیا میں اسلام کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ نے محنت دی ہے. مکاتب کی محنت, مدارس کی محنت, اللہ کے دین کی محنت اور قرآن کریم کی تلاوت, اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا, تھکانا. ماشاء اللہ پورا بدن اللہ کے دین کی بات کو بہت جان کے ساتھ سنی ہے. بڑی خوشی ہوئی آپ کی بستی میں آ کر. اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرماوے, مدرسے کو ترقی عطا فرماوے. ایک دن دیکھیں گے آپ کا مدرسہ بڑا ترقی پر ہوگا اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں, اسٹیج پر بیٹھے ہوں گے اور دنیا کا بڑا نظر ان کے سامنے بیٹھا ہوگا. مولانا عمر صاحب پالنپوری کی والدہ فرماتی تھی, بیٹا تم نے سورہ یوسف کا قصہ سنا. مولانا عمر صاحب پالنپوری نے یوسف کا قصہ سنایا تو اندھیرے میں ماں نے کہا تھا, بیٹا عمر آج سنانے والا تو اکیلا ہے اور سننے والی میں اکیلی ہوں. بیٹا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں ایک وہ دن آئے گا کہ لاکھوں کا مجمع تیری باتوں کو سنے گا. حضرت رائے کے اجتماع میں لاکھوں کے مجمع اپنی بات کو پیش کر کے روتے تھے کہ میری ماں کی باتیں مجھے یاد آتی ہے اور مولانا عمر صاحب کے بیانوں سے ہزاروں نوجوانوں کی زندگی بدلی, ہزاریں مستورات پردے میں آئی ہے. میرے بھائی بچے ان کی ہم قدر کریں, مدرسے کی ہم قدر کریں. اللہ نے 2 قیمتی ہیرے آپ کی بستی میں دیے ہیں, 2 قیمتی علماء ہیں, اور راتوں کو رونے والے ہیں. دونوں میرے پڑھانے کے ساتھی ہیں, میں ان کی محنتیں بڑی دیتی ہیں. پتہ نہیں کیا ہوا, اللہ نے سمٹ کر جو محنت کرنے والے علماء سے آپ کی بستی میں دے دیے. مدرسے کی تعلیم بڑی نورانی تعلیم ہے. ابھی ایک مؤسسہ مجھے فرمایا کہ ہمارے ساتھی قیمتی ساتھی مولانا صاحب کہ میرا مدرسے میں امتحان لینے کے لیے ہوا تو مولانا کی جس نظر کی جو تعلیم ویسی تعلیم یہاں سے ہو چکی ہے. کیا کہ جلسہ کرنے میں دیکھا, الحمدللہ استادوں کی محنت ہے, آپ لوگوں کی توجہات ہے, ان کا اکرام کرنا, ان کی ضروریات کا خیال کرنا. یہ انبیاء کی وارث ہے, یہ علماء دین ہے, ان کی قدر کرنا. وہ کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے, اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے. لیکن میرے نبی نے علماء کی بڑی قدر فرمائی اور مفتی صحابہ کی بڑی قدر فرمائی. اللہ آسمانوں پر ان کی قدر کرے گا. ان کے پاس بیٹھنا, ان سے فائدہ اٹھانا, ان کی قیمتی باتوں کو سننا, اور کوئی بات ہو تو ان کے پاس جا کر بیٹھنا. میرے بھائیوں, یہ ہمارے منتظمین جو محنت کر رہے ہیں, اللہ ان کی محنت کو قبول فرماوے. اور گزشتہ کے پیسے ابھی تک باقی ہے. بھائیوں, اس رپورٹ آپ کا تھا, اللہ کے واسطے باقی تھوڑے زیادہ کر کے دے رہے. یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں. آپ کی بینک میں جمع ہو رہا ہے. جیسے آپ کی آنکھ بند ہوگی آپ قبر میں جائیں گے, یہ سارے پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے. یہ پیسے خرچ نہیں ہوتے, اللہ کی بینک میں جمع ہوتے ہیں. انفق ينفق علیک,
حرج کر، اللہ تیرے گھر کے دہانے کھول دے گا۔ اے بلال، اللہ کے خزانے سے کمی کی امید مت رکھ، اپنا جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ۔ بہت اچھا مجمع ہے، یہاں کے لوگ بڑے متوازنین ہیں، بڑی محبت کرنے والے یہاں کے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں کی مستورات بڑی طلب والی ہے، بوڑھی بوڑھی مستورات قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے ماشاءاللہ۔ یہ بستی بہت ساری خوبیوں کی حامل ہے، اللہ ان خوبیوں کو باقی رکھے، ہم محبت سے زندگی گزارے، ایک ہو کر زندگی گزارے، جتنا ہو سکے مدرسے کو ترقی پر لانے کی کوشش کرے۔ اگر بچوں کو انعام ملے گا ماشاءاللہ تو ہمارا مجمع جب تک آخری بچے کا انعام نہ مل جائے تب تک بیٹھے رہے۔ آپ کا دیکھنا، بچوں کا انعام ملنا بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی انشاءاللہ، اور بچے ہمارے کیا بنیں گے؟ مستقبل کے روشن ستارے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔